کلپ نمبر 203۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 سے لے کر 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ شان نزول: اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن دمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنی لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا: یا رب عز و جل، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پہ تیرے رسول نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا: کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے، یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ عز و جل پر واجب نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان اس سے بلند ہے۔ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرنے سے عاجز ہو جانے والا اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کن کاموں کے لیے وطن چھوڑنا ہجرت میں داخل ہے؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج و زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت اور رزق کے حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے